السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فرض علينا 5 صلوات وجعلها كتابا موقوتا على المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ حضرة رئيس الحفلة وأصدقائي في الدروس، أريد أن أخطب أمامكم خطبة سهلة حول الموضوع الصلاة عماد الدين۔ جناب صدر شعبہ اور میرے ہمدرد ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے الصلاۃ عماد الدین کے موضوع پر ایک آسان تقریر کرنا چاہتی ہوں۔ أيها الحاضرون، إن الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام، فرضها الله علينا بآدابها في أوقاتها، ونهانا عن تضييعها أو تأخيرها عن أوقاتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر۔ محترم حاضرین، بے شک نماز اسلام بڑے ارکان میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا اس کے آداب کے ساتھ، اور ہم کو منع فرمایا نماز کو ضائع کرنے سے یا اس کو اس کے اوقات سے مؤخر کرنے سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کفر والا عمل کیا۔ أيها الأصدقاء، إن الصلاة هي العبادة التي فرضها الله علينا، فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة من فوق السماوات في الإسراء، وفرضت 50 صلاة أول مرة، ثم خففها الله تعالى إلى 5 صلوات۔ میرے دوستو، بے شک نماز وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں کے اوپر شب معراج میں فرض فرمایا، اور پہلی مرتبہ 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں تک تخفیف فرمائی۔ أيها المستمعون الكرام، إن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يقوم العبد أمام ربه مكبرا أو معظما، يتلو كتابه ويسبحه ويسأله من حاجات دينه ودنياه ما شاء۔ محترم سامعین، بے شک نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑائی بیان کرتے ہوئے اور تعظیم بیان کرتے ہوئے وہ اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور اس سے اپنی دینی اور دنیاوی جو چاہیے ضرورت کا سوال کرتا ہے۔ أيها الأصدقاء، ألم تعلموا أن الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن من الصغائر والذنوب؟ دوستو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ 5 نمازیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے؟ ألم تعلموا أن من حافظ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایسی نہر کے ساتھ تشبیہ دیا جس سے انسان ہر دن 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بعد اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ ألم تعلموا أن من حافظ عليها كانت له نور في قلبه وقبره ويوم القيامة؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے تو وہ اس کے لیے اس کے دل میں، اس کی قبر میں اور قیامت کے دن نور ہوگی۔ إن لنا الخير الكثير في المحافظة على الصلوات، فالصلاة عون لنا على مصالح ديننا ودنيانا
الصلاة. بے شک ہمارے لیے نمازوں کی پابندی میں بہت ساری بھلائی ہے. بس نماز ہمارے دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مددگار ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. أخيرا ادعو الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين هم على صلاتهم يحافظون. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. أختم خطبتي على هذه الكلمات. میں اپنی تقریر ان کلمات پر ختم کرنا چاہتی ہوں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمہ میں صاف صاف پہنچانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.